اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 تمام مادی طاقتیں دنیا کی حکومتیں سب اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ قل آپ کہہ دیجئے، یعنی اپنے رب کی عظمت و شان کو بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، اس پہ بھروسہ اور آہوازاری کرنے کے لیے کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ جو ملکوں کا مالک ہے، یعنی اے اللہ تو بادشاہ ہے جو تمام ملکوں کا مالک ہے۔ بادشاہت کی صفت علی الاطلاق خالص طور پہ صرف تیرے لیے ہے۔ آسمان و زمین کی تمام سلطنت بادشاہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے دے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی ملکیت کو اپنے لیے بیان کرنے کے بعد اب اس کی کچھ مثالیں بیان فرما رہے ہیں، جس سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ بندوں کے پاس چیزیں عارضی ہیں اور عاریت کے طور پہ مانگی ہوئی چیزوں کے طور پر ہیں، جب وہ چاہے ان سے واپس لے لیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، اور پل بھر میں بھی تاج و تگین چھین لیتا ہے۔ آپ کی مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جو تیرے فیصلے کو اپنی مرضی سے بدل کے رکھ دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک کا لفظ عام ہے، اس میں عقل دانائی کا مالک ہونا، صحت و تندرستی کا مالک ہونا، اخلاق حسنہ کا مالک ہونا، قدرت اور آرڈر کو نافذ کرنے کا مالک ہونا، مال و دولت کا مالک ہونا، محبت کا مالک ہونا، سب شامل ہیں۔ سب چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ نقطہ، اللہ کی گرفت کا طریقہ، اللہ کے پکڑنے کا طریقہ یہاں ایک بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ملک کو 2 دفعہ ذکر کے فرمایا۔ حقیقت میں اس میں اشارہ ہے کہ وہ ذات جب کسی کو ملک دیتی ہے اور وہ اس پر جم جاتا ہے اور یہ خیال بھی اس کے دل سے نکل جاتا ہے کہ یہ ملک اس سے چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے گرفت فرماتے ہیں کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پس نعمتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہیں یہ نعمت مجھ سے چھین نہ لی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اگر نعمت دینا جانتا ہے تو نعمت چھیننا بھی جانتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی اے اللہ تو اکیلا ہی ایسا ہے کہ جسے چاہتا ہے دنیا میں عزت دے دیتا ہے، اور تو اکیلا ہی ایسا ہے جسے چاہتا ہے دنیا آخرت میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تیری ایسی طاقت ہے کہ جب تو کسی کو ذلیل کرتا ہے اسے ذلت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، یعنی ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی خیر تیرے قبضے میں۔ تو جیسے چاہتا ہے اپنی حکمت مشیت کے مطابق تصرف کرتا ہے۔ واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر اپنی طرف لفظ خیر کو منسوب کر کے اشارہ کر دیا کہ اس ذات پاک کے تمام افعال خیر ہی خیر ہیں، چاہے وہ بظاہر نقصان دینے والے ہوں، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بندہ مصیبت سمجھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے تکلیف اور مصیبت ہو، مگر حقیقت میں خود اس کے لیے بھی اور تمام دنیا کے مصالح فوائد کے اعتبار سے بھی ہو کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں ضرور خیر ہوتی ہے۔ اس لیے متنبی شاعر نے کہا مصائب قوم عند قوم فوائد، ایک قوم کی مصیبتیں دوسری قوم کے فائدے ہوتے ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ساری چیزیں تیری قدرت کے ماتحت ہیں، تو جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی آپ کو اپنے حکم کے نافذ کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ نقطہ، در پردہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ اس آیت میں انداز اگرچہ دعا اور مناجات کا ہے، اس میں اللہ کی قدرت عظمت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہاں مسلمانوں کے غلبے کی خوشخبری ذکر کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام امور میں کلی اختیار حاصل ہے۔ بادشاہ چاہے مادی ہو روحانی ہو، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بنی اسرائیل میں روحانی مملکت کے بادشاہ یعنی انبیاء کثرت سے گزرے، اور ایسے بھی تھے جنہیں ایک وقت میں نبوت اور سلطنت بادشاہ دونوں عطا کی گئیں۔ بس بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ ان ظاہری اور باطنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن بنی اسرائیل فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور ان نعمتوں کو اپنا خاندانی حق سمجھنے لگے، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی انہوں نے صرف اسی لیے کیا کہ آپ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجے گئے۔ اللہ نے سچ کر کے دکھایا، یعنی یہاں انہیں بتلا دیا گیا کہ آپ صرف روحانی بادشاہت ہی تم سے نکل کر بنی اسماعیل کی طرف منتقل نہیں ہو رہی، بلکہ تمہیں ظاہری عزت اور اقتدار سے بھی محروم کیا جا رہا ہے، اور اب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو عطا کرے گا۔ ان کے سامنے تم بھی مغلوب ہوگے،
رومی اور فارس بھی شکست کھائیں گے۔ جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی تھی اس وقت مسلمان بظاہر مغلوب تھے اور کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین نے انہیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، لیکن دنیا جانتی تھی کہ قدرت والے اللہ کی یہ پیشگوئی پوری ہو کر رہی۔ نکتہ، بشارت کو دعا کے پیرائے میں دینے کی وجہ، دعا کے طریقے سے دینے کی وجہ۔ آیت کریمہ میں پوشیدہ بشارت کو دعا کے پیرائے میں بیان کرنے کی بہت ہی اہم وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اس بشارت کو فخر اور غرور کے ساتھ قبول نہ کریں، بلکہ تواضع، تذلل، احساس عبدیت، دعا کے ساتھ قبول کریں، اس لیے کہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو محروم ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے محروم ہوتا ہے، اور جو کوئی کچھ پاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت سے پاتا ہے۔ بس نعمت ملنے پر عاجزی، انکساری، تواضع، تذلل بڑھنا چاہیے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، محض یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ حکومت، بادشاہت، مال و دولت کا حاصل ہو جانا تکوینی مصالح کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ صرف یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اگر مال و دولت کے ساتھ اللہ کے حقوق کی پاسداری بھی ہو، غریبوں کی خدمت بھی ہو، دین اسلام کی نصرت بھی ہو، تو یہ مال یقیناً اللہ کے قرب کا سبب بن سکتا ہے۔ اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اگر اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اور اس کے حکموں کی تابعداری اور دین اسلام کے غلبے کی جد و جہد اور ابھرتے ہوئے فتنوں کو کما کرنا بھی حاصل ہو جائے، تو حکومت کا مل جانا یقیناً خوش قسمتی کی علامت ہے، اچھے بخت ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نظروں میں عزت بنائی۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ عزت ذلت اللہ کی طرف سے ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بس اسی کی نظر میں عزت بنانی چاہیے، اور اسی کی نظروں میں گرنے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے خوش اور راضی ہیں تو آپ بہت بڑی عزت والے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہیں تو سب کچھ ملنے کے باوجود آپ ذلیل و خوار رسوا ہیں۔ علامہ امیر علی ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ عزت ذلت ان تمام امور کو شامل ہے جو شریعت میں عزت یا ذلت قرار دیے گئے ہیں، شریعت اعتبار سے دیکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کل معیار ہی بدل گیا ہے کہ گئے گزرے لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ہم ان کی عزت کو عزت سمجھ رہے ہیں۔ وہ عزت تھوڑی ہے، وہ تو اوپر اوپر سے عزت ہے، وہ تو ظاہری طور پہ عزت ہے۔ عزت تو وہ حقیقی عزت ہے جو دل سے کی جائے اور دل کی گہرائیوں سے کی جائے اور ہمیشہ کی جائے۔ عزت کا معیار صرف اور صرف دین ہے، شریعت کے مطابق جس میں عزت ہے وہ عزت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں عزت بنانے کا انمول طریقہ، جو آدمی اپنے دل سے میل کچیل، گندی خواہشات، شہوات کو دور کر کے اسے خالص اللہ کے لیے کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اسے اپنے ہاں عزت عطا فرما دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو خواہشات، شہوات کا بندہ غلام بن چکا ہو، اپنے اندر سے پیدا ہونے والی ہر خواہش، شہوت کو پورا کر لیتا ہو اور شریعت کی حدود کی بھی پاسداری نہ کرتا ہو، تو وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، بلکہ ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ ذلت کو لکھ دیتے ہیں اور وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر وہ عزت دار بنا پھرتا ہو، مگر حقیقت میں پھر بھی وہ ذلیل ہے۔ جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا، ظاہری طور پہ چاہے وہ کتنا عزت دار بنا ہوا ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہوں، لیکن وہ ذلیل ہے، اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ اس دنیا کو کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا۔ دنیا کا نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو پھر عزت بھی وہی ہے جسے اللہ عزت کہے، جسے اللہ ذلت کہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ہے، وہ کبھی بھی عزت نہیں بن سکتی۔ ہم بے شک اس کو عزت سمجھتے رہیں، ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی ذلت ہے، یہ کتنی بڑی تباہی ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کبھی بھی عزت نہیں ہو سکتی۔ مستقل طور پر، ظاہری طور پہ دھوکہ ہوتا ہے، لیکن مستقل طور پر عزت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔